تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مقالے کا عنوان ہے رسائل العلامہ انور شاہ الکشمیری باللغہ عربیہ دراسہ وسیع. میں نے اس مقالے میں 14 رسائل جو علامہ کے عربی زبان کے اندر موجود ہیں ان کا تعارف کرایا ہے. اس کے علاوہ 8 رسائل مجھے ایسے ملے جن کے نام تو ذکر آتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں مل سکی، تو میں نے بھی جو کہ تو نقل کر دیا ہے، نام صرف ہے. جو 14 رسائل جن کا میں نے تعارف کرانے کی کوشش کی ہے اس میں پہلا رسالہ ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، دوسرا ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اسی طریقے سے جو کہ وقت کم ہے، صرف میں اکفار الملحدین فی ضروریات الدین کے تعلق سے ایک قصہ نقل کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. ہم لوگ ایک بڑے سعودی عالم کے گھر میں مدعو تھے اور وہاں پر بہت سارے علماء اور کتاب، محررین اور صحفیین سب کے سب تھے. اس میں یہ جو داعی تھے ان کو دارالعلوم دیوبند اور اس کی شخصیات سے کافی گہرا تعلق پہلے سے بھی تھا اور اب بھی ہے. انہوں نے دارالعلوم کا ان حضرات کے سامنے تعارف کراتے ہوئے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ یہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے شاگرد تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پاکستان جانے لگا تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ سے میں نے ذکر کیا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بتائیے. تو کہتے ہیں کہ شیخ عبد الفتاح نے مجھ سے کہا کہ تم جب پاکستان جا رہے ہو تو حضرت مفتی شفیع صاحب سے ضرور مل کے آنا. کہتے ہیں کہ میں گیا پاکستان اور وہاں جو ضرورت جس کام سے میں گیا تھا میں نے جب پورا کر لیا تو پوچھتے ہوئے مفتی صاحب کے گھر پہنچا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میں بالکل نوجوان تھا. عرب نوجوانوں میں جب تحریکیں چلی ہیں تو بہت سے سوالات، بہت سے اشکالات ان کے ذہنوں میں آتے تھے، خاص طور پر تکفیر کے مسئلے میں. آپ جانتے ہیں کہ ایک لہر چلی تھی ایک دور کے اندر تکفیر کے سلسلے میں. تو کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارے میرے ذہن میں اشکالات تھے. میں مفتی صاحب کے گھر گیا، پوچھتے ہوئے میں بیٹھا ان کے ساتھ کچھ دیر. میں نے بہت سارے اشکالات جتنے ہو سکتے تھے میں نے ان کے سامنے پیش کیے. مفتی صاحب نے مجھے جو جوابات دیے الحمدللہ تمام سوالات اشکالات تقریباً ختم ہو گئے. چلتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ کسی کتاب کی رہنمائی کر دیجئے مجھے کہ اس طرح کے اشکالات کے موقع پر ہم اس کو دیکھ لیا کریں. تو انہوں نے اسی کتاب اکفار الملحدین فی ضروریات الدین کا نام لیا. وقت چونکہ ختم ہو گیا، گھنٹی بھی بج چکی ہے. بہرحال یہ رسالہ اپنی جگہ پر نہایت اہم ہے اور اس کے علاوہ اور بھی رسائل جن کا تعارف میں نے کرا ہے انشاءاللہ چھپنے کے بعد آپ حضرات دیکھیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.